یہ ایک سوال آیا ہے، عورتوں کے لیے بن سور کر عید کی نماز پڑھنے جانا جائز ہے کہ نہیں؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں ارشاد فرما دیجئے۔ یہاں پر نا سب سے پہلے آپ یہ مسئلہ پوچھیں کہ عورت نماز پڑھنے جا بھی سکتی ہے یا نہیں جا سکتی۔ میری اور آپ کی ماں ام المومنین حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پاس جب چند عورتیں آئیں نا کہ حضرت فاروق اعظم نے منع کر دیا کہ عورتیں مسجد میں نماز نہ پڑھیں، اپنے گھر میں پڑھیں، ابتداً پڑھتی تھی تو آپ نے منع کر دیا، تو حضرت ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ نے جو جواب دیا ذرا غور سے سنیے گا۔ آپ نے فرمایا، اے عورتوں، اگر اللہ کے نبی ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آج کے اس دن کو دیکھتے تو وہ بھی تمہیں روک دیتے جیسے عمر فاروق نے تمہیں روک دیا ہے۔ اس بات کے ہوتے ہوئے کسی مولوی کے لیے جائز نہیں کہ وہ یہ کہے کہ عورتیں مسجد میں جاتی تھی۔ میں نے کہا بیٹا ایک وقت تھا جب شراب بھی جائز تھی، لیکن بعد کے اندر اس کو بھی روک دیا گیا تھا۔ مولویوں، خدا کا خوف کرو، تم نے مر کے رب کو جان نہیں دینی ہے؟ تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ عورتیں جب مساجد کے اندر جاتی ہیں اور آپ کو نہیں پتا کہ وہاں پر راستے میں آتے جاتے کتنے فتنے اور فساد کا خوف ہوتا ہے؟ آپ کو نہیں اس بات کا پتا ہے؟ یا تو بالکل ایک تنہائی میں الگ سسٹم ہو جائے، پھر وہ ایک الگ بات ہے، راستہ بھی الگ ہو، سب کچھ الگ ہو، پھر بھی ہمارے احناف کے نزدیک ان کی جماعت مکروہ ہے۔ پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ عورت کے لیے سب سے افضل یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں نماز پڑھے۔ گھر میں ڈرامے دیکھتی رہتی ہے، نمازیں پڑھنے کے لیے تیاری کر کے باہر نکل پڑتی ہیں۔ آپ کو خیر تو ہے؟ تو بناؤ سنگار کر کے جانا۔ میں نے کہا ویسے نہیں جا سکتی، بناؤ سنگار کر کے کیسے جاؤ گی؟ بتاؤ نا۔ بناؤ سنگار بھی تم گھر میں کر سکتی ہو اور وہ بھی اپنے شوہر کے لیے کر سکتی ہو۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ جس کے لیے کرنا ہے اس کے لیے وہی گندے پسینے والی بدبو لے کے تین دن تک غسل نہیں کرتی ہو، اور جب ادھر جانا ہو یا کسی اور معاملے بازاروں کے لیے تب تیاری شروع ہو جاتی۔ خدا کا خوف کریں یار۔ اور یہ مولویوں کو چاہیے کھل کے صرف اپنا رش بڑھانے کے لیے عورتوں کو بلا لیتے ہیں۔ اب میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں، اب میں نے کہا بیبیاں کٹھیاں کر کے، عورتیں اکٹھیاں کر کے رش بڑھانے والوں، یہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے، یہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اپنا عمل نہیں ہے، بلکہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سوچ اور رائے ہے۔ جبکہ عورت کا مسجد اور عیدگاہ جانے کے حوالے سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح بخاری کے اندر فرامین موجود ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت جب مسجد جانے کی اجازت چاہے تو اس کو اجازت دی جائے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں عیدگاہ میں شرکت کریں۔ صحابیات نے پوچھا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے پاس پہننے کے لیے چادر نہ ہو وہ کیا کرے؟ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری بہن اس کو چادر دے کر مسجد لائے، عیدگاہ لائے۔ پوچھا گیا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حائضہ عورت کیا کریں؟ فرمایا ان کو بھی چھوٹ نہیں ہے، وہ بھی آئیں گی، عیدگاہ سے الگ ہو کر مومن مسلمانوں کی دعا میں شرکت کریں گی۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ایسی عورتوں پر فخر کیا کرتی تھی جو مسجد میں نماز کے لیے شرکت کرتی۔ صحیح بخاری کے اندر امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فرمان موجود ہے، کہتی ہیں کہ کن نساء المؤمنات یشہدن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الفجر۔ مومنہ عورتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ فجر کی نماز میں شرکت کرتی تھی۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صحیح روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں اعتکاف کیا کرتی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی امہات المومنین کا مسجد میں اعتکاف کرنا امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح بخاری کے اندر ثابت ہے۔ اگر یہ جائز نہیں ہوتا، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فخر کیوں کرتی ایسی عورتوں پر؟ اگر یہ جائز نہیں ہوتا، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اعتکاف میں کیوں بیٹھتی؟ مسجد میں مومنات کیوں بیٹھتی؟ امہات المومنین کیوں بیٹھتی؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور ضرور ان کو منع کرتی اگر یہ جائز نہیں ہوتا۔ اپنے مسلک کو بچانے کے لیے لوگوں کو آدھی بات بتاتے ہیں، گمراہ کر دیتے ہیں۔ اپنے مسلک کو بچانے کے لیے پہلے ہی لوگ دین سے دور ہیں، مسجد سے دور ہیں، ان کو اور بھی دور کیا جا رہا ہے، گالیاں بک کر۔ کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہی عورت اگر بازار جانے کی اجازت لے،
یہی مولوی فتویٰ دے گا کہ جا سکتی ہے پردے میں، لیکن مسجد کی بات آتی ہے تو کہتا ہے کہ ہمارے فقہ میں، ہمارے مذہب میں یہ جائز نہیں ہے، مکروہ ہے۔ شریعت کی بات نہیں ہے، اپنے فقہ اور مسلک کی بات چل رہی ہے، جبکہ ہم شریعت کا حکم بتا رہے ہیں کہ شریعت نے عورت کو اجازت دی ہے وہ پردے میں رہ کر مسجد جا سکتی ہے اور وہ پردے میں رہ کر عیدگاہ جا سکتی ہے۔ اگر عورت کے لیے الگ سے اہتمام ہے، فتنے کا اندیشہ نہیں ہے، تو کوئی ممانعت نہیں ہے۔